اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک میں بالخصوص ایک سوال تواتر کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ اور صاحب نصاب کے اس مال کے اوپر فرض ہوتی ہے جس کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ اب صاحب نصاب کب ہوں گے؟ جب آپ کے پاس موجودہ مال ایک مقررہ حد سے زیادہ ہو جائے گا، آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب یہ مال، یہ دولت 8 صورتوں میں آپ کے پاس جمع ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی نوٹس، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 زمین کی پیداوار، نمبر 6 اونٹ، نمبر 7 گائے یا بھینس، نمبر 8 بکریاں۔ اب ہم مزید 2 چیزیں یہ دیکھیں گے کہ ان 8 صورتوں میں اگر آپ کے پاس مال و دولت جمع ہے تو کون سی وہ ایک مقررہ حد ہے جس کے بعد آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے تو کتنی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی، یعنی کتنی شرح سے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو پہلی چیز ہے سونا۔ سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور اس کے اوپر آپ 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ نمبر 2 چاندی۔ چاندی اگر آپ کے پاس 52.5 تولے سے زیادہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی۔ کرنسی نوٹس۔ کرنسی نوٹس بھی چونکہ سونے کا ایکویولنٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی 7.5 تولے سونے کے مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے اور آپ ان کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت آپ کے پاس 2 اشکال میں آج کل کی صورتحال میں ہو سکتا ہے۔ ایک وہ مال و دولت، مال تجارت جو آپ نے اپنی دکان میں بیچنے کی غرض سے جمع کیا ہوا ہے، اور ایک وہ مال و دولت، وہ مال تجارت جو آپ نے پلاٹ کی شکل میں خرید کے رکھا ہوا ہے اس غرض سے کہ کچھ عرصہ کے بعد آپ اس کو فروخت کر کے اس کے اوپر منافع کمائیں گے۔ اگر آپ کی دکان کے مال اور پلاٹ کی مالیت 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہے تو اس کے اوپر بھی سونے والا نصاب یعنی کہ 2.5% آپ ادا کریں گے۔ 5ویں چیز ہے زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار 2 طرح کی ہے۔ ایک بارانی زمین جس کی سیرابی کے اوپر آپ کوئی اخراجات نہیں اٹھاتے، اس صورت میں آپ اپنی پیداوار کا 10% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے۔ اور وہ زمین جس کی سیرابی کے اوپر آپ اخراجات اٹھاتے ہیں اس میں سے آپ 5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے۔ اور یہ کب آپ صاحب نصاب ہوں گے؟ جب آپ کا غلہ 720 کلو گرام سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ 5ویں چیز ہے، چھٹی چیز ہے اونٹ۔ اونٹ اگر آپ کے پاس 5 سے کم ہیں یعنی 4 ہیں تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس 5 سے لے کر 25 تک اونٹ ہیں تو آپ 1 بکری زکوٰۃ میں دیں گے، اور اگر 25 سے زیادہ آپ کے پاس اونٹ ہیں تو
آپ 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دیں گے۔ 7ویں چیز ہے گائے اور بھینس۔ گائے اور بھینس اگر آپ کے پاس 25 سے کم ہے تو آپ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر 25 سے زیادہ ہیں تو آپ ان کے اوپر 1 سال کا بچھڑا زکوٰۃ میں دیں گے، اور اگر آپ کے پاس 40 سے زیادہ گائے اور بھینس ہیں تو ان کے اوپر آپ 2 سال کا بچھڑا آپ زکوٰۃ میں دیں گے۔ آخری چیز ہے بھیڑ اور بکریاں۔ بھیڑ اور بکریاں اگر 40 سے کم آپ کے پاس ہیں تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اگر 40 سے زیادہ آپ کے پاس بکریاں ہیں تو 1 بکری آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے، اور اگر آپ کے پاس 120 سے زیادہ بکریاں ہیں تو 2 بکریاں آپ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ صاحب نصاب کا کنسیپٹ آپ کا کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ احباب ذی وقار، یہ زکوٰۃ جو ہے بنیادی طور پر آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ آپ کے مال میں اللہ کی طرف سے جو برکت کا سسٹم ہے جس کو ہم انسان اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے، وہ اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے اور اس میں برکات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو کھلے دل کے ساتھ اپنے نصاب میں سے زکوٰۃ غریبوں کو دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔